کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اجتماعی کیا، انفرادی بھی ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے، جو ان کی تحقیق ہے. جو ہم فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. اور فرض کے بعد رفع الیدین کر کے انفرادی دعا بھی ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے، اس میں ضعیف ہے، اور اگر اس کو مان لیا جائے صحیح تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ آپ نے کیا یہ کام. تو ورنہ اصول یہ ہے احادیث کا کہ جس کام کا وقوع نبی کے دور میں کثرت سے ہوا ہو اس کے ناقلین بھی کثرت سے ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، یعنی جس خبر واحد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں عموم بلوا تھا، ابتلا زیادہ تھا، تو اس کا ایک آدھ ناقل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی. ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں، اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے، کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں، کہ آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں، آپ میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے ہے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں، دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا. حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا، اصل میں اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. وہ فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنا رہا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نا چھیڑیں گے، بولیں گے کہاں سے. تو ابھی میں خارش ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا، اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا، اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے، ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی نبی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا، وہ مخصوص الفاظ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد
اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں، وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں، اس سے یہ مراد ہے۔ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد، نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی کوئی پڑھی، کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا، بلکہ تین طرح کی حدیثیں ہو گئیں، ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے، تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے۔ تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے، اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے، فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام و منک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے۔ تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا، سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا، سنتوں میں مشغول۔ تو قرآن و حدیث کی جو تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں، فقہ حنفی میں بھی کیا ہے، وہی تشریح، فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح۔ تو اب یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے، اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ، اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے، سنتوں کے ذریعے۔ تو لمبی دعائیں مانگنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے، تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں، باقی وظائف آپ کب کریں گے، سنتوں کے، آ رہی ہے بات پڑھیں گے وہ وظائف۔ تو اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد، کہیں بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا، تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا، وہ تو نہیں کہتے یہ بات، تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے کہا وہ جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی، اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا۔ تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے، نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے، یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دی ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے، ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے۔ میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا، فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو، لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے، ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے، اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں، وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی۔ فقہ کی ہر کتاب کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا، مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی کہ جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا، ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی، اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری تو نہیں، بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے مولانا ابرار الحق، وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے، وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھئی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو، اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا، وہ تو اس مسئلے میں اتنے، حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت، بھئی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو ہمارے حضرت کی بھی تحقیق اور بہت سے علماء ان کے ساتھ تھے اس مسئلے میں۔ اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت نے ایک تحقیق لکھی، پورا رسالہ لکھا، بات ہو گئی، اور حضرت نے اپنے مدرسے میں یہ کیا کہ اس کو بند کر دیا۔ میں نے وہاں 3 سال امامت کی ہے دارالافتاء والارشاد میں، 3 سال میں ایک مرتبہ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، انفرادی میں بھی نہیں اٹھایا، حضرت کی طرف سے پابندی تھی کہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ لیکن
حضرت نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جا جا کے دوسرے مولویوں کو پن کرو، آئی بات سمجھ، ان کو بولو یہ ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں. بات آ رہی ہے؟ جو اصل بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ، دیکھو کوئی مسجد کے امام تمہارے اگر کر رہے ہیں تو ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو. یہ میری تحقیق لکھی ہوئی ہے، جس نے پڑھنی ہوگی پڑھ لے، نہیں پڑھنی تو ہم کو پولیس تھوڑی ہے، کیا خیال ہے. اور حضرت نے ایک دو مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کرنا بھی چھوڑ دیا. ایک دفعہ بہت بڑے عالم آئے، انہوں نے نماز پڑھا کر دعا مانگی، حضرت نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مانگ لی بھائی، ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی تحقیق ہوگی. ایک دفعہ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ تو اس معاملے میں اتنی نرمی کرتے ہیں کہ وہاں ہماری مسجد کے امام بھی مانگتے تھے دعا، ہم نے حضرت کو لکھ کے دیا کہ ہماری مسجد کے امام تو یہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. حضرت فرمایا چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. مقتدی کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑ جائے ہاتھ دھو کے. امام کی اصلاح کرنا علمی مسائل میں یہ مقتدی کی ذمہ داری نہیں ہے. امام کی اصلاح کوئی ان کا استاذ کرے یا ان سے بڑا کوئی عالم کرے تو ٹھیک ہے. دیکھو باپ کی اصلاح اگر بیٹا کرنا شروع کر دے تو اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا؟ فساد ہوگا. باپ بولے گا میں نے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے بھائی. باپ بولے گا میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے. بیٹا ابا کو بٹھا کے نصیحت کرے، وہ نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولا یا بنیا میرے پیارے بچے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، سب سے بری آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے. اے میرے پیارے بچے نماز کی پابندی کیا کر، والدین کو. اب آپ نے سورہ لقمان کا یہ رکوع پڑھا، آپ نے کہا یار اسلام میں جب باپ بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے تو بیٹا بھی تو کر سکتا ہے نا. آپ نے کہا میں اپنے ابا کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ابا کو بلایا، یا بنیا کی جگہ یا ابیا کر دیا آپ نے. یہ بچے کون شور مچا رہے ہیں بھائی، ان کو پکڑیں. آپ نے اے میرے پیارے بیٹے کے بجائے اے میرے پیارے، بالکل وہی اسٹائل ہے، اسٹائل بالکل وہی ہے. صرف پہلے ابا بیٹے سے خطاب کر رہے تھے، اب بیٹا بھائی یہ بچے کو لے کے جائیں، مسجد کا کوئی بھی خادم ہے لے کے جائیں فوراً. تو باپ بیٹے کے خطاب کرنے کے بجائے کون خطاب کر رہا ہے؟ بیٹا باپ. کہہ رہے اے میرے پیارے ابا لا تشرک باللہ، ابا کبھی بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم العظیم، لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اگر شرک سمجھ میں نہیں آتا تو مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ ہے یا رسول اللہ مدد والا، وہ سن لیں آپ. پھر لگا بھی دیا آپ نے. ابا یہ پورا سنیں. پھر آگے آپ ابا سے کہہ رہے ہیں قرآن میں بتا دو وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو. ابا صرف ایسا نہیں ہے کہ والدین اولاد والدین سے، شریعت میں باپ کو بھی بتایا گیا کہ اولاد سے اچھا سلوک کرے. آئی بات سننے. 2-3 نصیحتوں تک تو ابا سنے گا. پھر آپ آگے چلے. اقیم الصلاۃ، ابا نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، ابا یاد رکھو اگر ایک نیکی چٹان میں بیٹھ کے رات کی گہرائی میں، جیسے ابا بیٹے کو سمجھاتے ہیں نا، بیٹا کوئی بھی گناہ اگر مجھ سے چھپ کے بھی کیا نا تو مجھ سے تو چھپا لو گے مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. تو اب آپ ابا کو اسی سٹائل میں سمجھا رہے ہیں. ابا میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے پڑوسیوں میں کسی کی انٹی کو جھانکنے تاکنے کی کوشش کی یا کوئی گناہ آپ نے کیا ٹکٹکی باندھ کے بھی دیکھنے کی کوشش کی، مجھ سے چھپ سکتا ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا. کیونکہ اللہ تو باریک سے باریک چیز بھی قیامت کے دن لے آئے گا، کیونکہ اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی. 3-4 نصیحتوں کے بعد ابا اگر ابا ہوگا تو زوردار قسم کا جھاپڑ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بولے گا بہت ہو گئی بیٹا، 2 سن لی 3 سن لی، چلو یہ سوچ کے کہ آج میرے بیٹے پہ ایک غلبہ ہوا ہے. اور جب آخر میں آ کے جب آپ نے ایک تھپڑ مارا اور ڈانٹنا شروع کر دیا تو بیٹا آخر میں آیت پڑھ رہا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، سورہ لقمان کی آخرت ہے کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو. بھائی لقمان علیہ السلام تو اپنے بچے کو ہی سمجھایا بیٹا آہستہ بات کیا کرو، کیونکہ سب سے بری آواز کون سی ہوتی ہے؟ گدھے کی. اب آپ کہہ رہے ہیں ابا بات ذرا سلولی کر لیا کریں، کوئکلی کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سلولی ہونی چاہیے. کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اے میرے قابل احترام، بہت احترام کے ساتھ میرے بہت پیارے ڈیڈی، میرے پیارے والد محترم، سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے بھائی. تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد کا امام قابل احترام ہے. علمی چیزوں میں جب وہ مقتدی سے سنے گا کہ میری اصلاح کر رہے ہیں تو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے انسان. آپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو سمجھانا گردے کا اسپیشلسٹ ہے، آپ جا رہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میری تحقیق ہے کہ گردے میں جو ہے نا یہ جو بیماری ہے نا اس کا یہ علاج ہے. ڈاکٹر یہ فطری چیز ہے، انسان بے عزتی محسوس کرتا ہے. ہمارے ہاں جب کوئی 17 قاری آتا تھا، اگر وہ قرات میں غلطی کرتا تو ہمارے حضرت اس کو نہیں ٹوکتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ یا تو الگ سے بات کرتے تھے اس سے یا کسی اور قاری کے ذمے لگاتے تھے جو اسی جیسا ہو کہ آپ ان کو سمجھائیں.
کیونکہ وہ قرات میں مشہور ہے. اگر وہ کہے گا کہ لوگ میری غلطیاں نکال رہے ہیں تو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے انسان. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حق جہاں بھی ہو بول دینا چاہیے, غلط ہے 100%. حق بات بولنے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں, بہت سارے مواقع ہیں. تبھی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کی طرف بلاؤ, یہاں تک کہہ کے خاموش نہیں ہوا ہے قرآن. اگر قرآن میں صرف اتنا ہوتا ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, بس پھر ہم آزاد تھے, جیسے چاہتے بلاتے. اللہ نے فرمایا بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, بہت عمدہ طریقے کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, بہت اچھے طریقے سے. احسن کا مطلب کیا ہے؟ دو طریقے ہیں, دونوں اچھے ہیں. احسن جو ہے نا کمپیریٹیو ڈگری ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا وجادلہم باللتی ہی حسن, ایسے طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت جو اچھا ہو. نا 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 نا, یہ نہیں. اچھے بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں بہت سارے اچھے ہیں, تو ان میں جو سب سے اچھا ہوگا نا اس طریقے سے بلاؤ. احسن کا مطلب کمپیئر کیا جا رہا ہے باقی طریقوں سے, تو اچھے طریقے سے بھی نہیں بلانے کا حکم دیا جا رہا, بلکہ بہت سارے طریقے ہیں دین کی دعوت کے, سارے اچھے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر غور کر لو, دعوت میں تاخیر کر لو, جلد بازی نہ کرو, لیکن یہ دیکھ لو کہ ان اچھوں میں سب سے اچھا, بول لو نا یار کیا جا رہا ہے یار, سب سے اچھا کون سا ہے. پھر اس کے اچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے, پھر اس کے اچھے بھی انشاءاللہ دین کی طرف آئیں گے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, تو حضرت نے پھر مجلس میں مسئلہ بتایا. فرمایا کہ بس یہ مسئلہ زیادہ نہ پھیلائیں فراز, کہ میری اصل الفتاوی میں رسالہ لکھا ہوا ہے, امام خطیب ایک دفعہ بیان کر دے ممبر سے جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں, اس کے بعد دوبارہ نہ چھیڑیں. پھر اس کی وجہ بتائی. فرمایا ایسا نہ ہو کہ میری پوری زندگی کا حاصل یہ نکلے کہ فرائض کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. یعنی میں نے ساری زندگی جو پڑھایا اور پڑھا اور دین کی خدمت کی, اس کا خلاصہ کیا نکلے کہ بھئی ان کی یہ تحقیق تھی کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, اور یہ تحقیق پوری دنیا میں رائج ہو گئی. کہا ہمیں اس سے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, بس یہ لکھ دیا. ایک دفعہ کسی کا فون آیا کہ حضرت وہ جو میں نے رسالہ لکھا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے جو اجتماعی دعا کے بارے میں لکھا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا, میں کیا کروں. نے فرمایا کہ بس جتنا میں سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا, اس سے زیادہ میں اس پہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا. نہیں آ رہا تو دوبارہ پڑھ لے اس کو, پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر تیسری دفعہ پڑھ لے. یہ بزرگان دین تھے جو اپنے اوقات کو مفید کاموں میں لگاتے تھے اور اس طرح سے حفاظت کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس طرح جب ان بزرگوں نے تبھی اللہ نے ان سے بہت کام لیے ہیں. تو جب یہ اپنے کاموں کی حفاظت, اپنے اوقات کی حفاظت کر رہے ہیں, تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بھی کان سے پکڑ کے کسی بھی راستے پہ چلا دے اور ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا. یہ واقعہ بھی میں نے اپنے شیخ سے سنا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے. فرماتے ہیں ایک طالب علم آیا منطق کی ایک کتاب لے کر, اور وہ کہنے لگا منطق کی یہ کتاب کی یہ جو عبارت ہے, عربی عبارت, اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے ہیں, اس عبارت کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پھر کہنے لگا میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں مگر وہ بھی اس کا مطلب سمجھ نہیں پائے. حضرت مفتی شفیع صاحب سمجھ گئے کہ یہ عبارت یقیناً مشکل ہوگی, تبھی بڑے بڑے علامے بھی حل نہیں کر پا رہے. پھر کہنے لگا اب مجھے آپ ایک واحد نظر آئے ہیں, آپ مفتی اعظم ہیں, آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ حل کر دیں. اس کا خیال تھا کہ وہ تو فوراً حل کریں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ اس عبارت پر تمہارا دین یا دنیا کا کون سا مسئلہ اٹکا ہوا ہے بھائی؟ نہیں آئے تو چھوڑ دو اس کو. بھائی جب مطالعہ کیا نہیں سمجھ میں آیا, ایک آدھ سے پوچھا نہیں آیا تو چھوڑ دو بھائی. اتنے علماء کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی ان کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے, اور اب میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے؟ میں کیوں اس پہ سمجھاؤں؟ اس سے مسئلہ بھائی پوری منطق کی یہ کتاب ہے, اگر آپ کی سمجھ میں پوری نہیں آئی تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا کریں, آپ لوگ کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے تو کیسے سمجھائیں بتاؤ بھائی؟ آ رہی ہے نا الحمدللہ. تو میں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ انجن پہ نہ چھوڑیں کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ کو. پہلے آپ طے کریں کہ آپ نے کراچی سے ملتان جانا ہے, یا کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے, کراچی سے آپ نے سرگودا جانا ہے, چیچا وطنی جانا ہے, شکر پڑیاں جانا ہے, چک جھمرا جانا ہے, خانیوال جانا ہے, کہاں جانا ہے آپ نے. اس کے حساب سے آپ نے انجن کو سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ والا انجن چاہیے مجھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ پہلے اپنے مسائل دیکھو. آپ کے بنیادی مسئلہ رفع الیدین ہے, ٹانگیں چوڑی کرنا ہے, زور سے آمین ہے, یزید ہے, کربلا ہے, کیا ہے آپ کا بیسک؟ آپ کا ذاتی مسئلہ کیا ہے؟ کیا قبر میں آپ سے کربلا کے بارے میں سوال ہوگا؟ بتاؤ میرے بھائی, کیا قبر میں آپ سے یزید کے بارے میں سوال ہوگا؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں سے ہوگا. تو پھر گردن تو ہلائے نا, ہوگا سوال. کیا یزید کے بارے میں اگر آپ کو سب پتا چل جائے
تو آپ اگر 16ویں گریڈ کے ہو تو گورنمنٹ 17واں گریڈ دے دے گی آپ کو، ہے بھائی؟ یہ 17ویں گریڈ سے 18ویں پہ لے آئے گی، یا آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی؟ آپ کو اگر مجھے سب پتہ چل گیا نا تو میرا وزن 1 کلو بڑھ جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا اللہ کے بندو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کچھ ہو بھی رہا ہے، تھوڑا سا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری ٹینشن ختم ہو رہی ہے اس سے، تو یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ خارش جو ہے نا کھجانے سے بڑھتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان مسائل میں پڑا ہو اور اس کی ٹینشن ختم ہو گئی ہو. موت تک پڑا رہتا ہے، موت تک پڑا رہتا ہے. جیسے وہمی ہوتے ہیں نا، ان کو استنجے کا وہم ہو جائے تو وہ گھنٹوں استنجا کرتے رہتے ہیں. ایک وہمی کو یہ شبہ ہو گیا، پتہ نہیں میں استنجا کیا تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پاک ہوا ہوں. پہلے ڈھیلے سے استنجا کیا، پھر پانی سے پورا لوٹا بہا دیا اس نے. اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں لوٹا بہا دوں گا تو تسلی ہو جائے گی. جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہمیں جب پتہ چل جائے گا کہ اس واقعے میں کون صحیح تھا کون غلط تھا تو ہمیں تسلی ہو جائے گی. تو ان کو ایسی تسلی ہوتی ہے جیسے بھی میں واقعہ بتا رہا ہوں، آپ تسلی نہیں ہوتی ان کو. تو وہ استنجا کرتا تھا 1 گھنٹہ، تسلی نہیں ہو رہی. اس نے کہا ایک دفعہ دریا میں چھلانگ لگا لو. ایک دفعہ دریا میں چھلانگ لگا، دریا میں ڈبکی لگا کے آیا. اس کو خیال ہوا کہ یار میرا ڈھیلا جس جگہ سے لگا تھا اس پہ نجاست لگی تھی، تو اب جب دریا میں جب میں کودا ہوں تو پانی لگا ہوگا وہاں اس جگہ پہ، تو جو پانی لگا وہ ناپاک ہو گیا. جب وہ پانی وہاں سے ہٹا تو اس پانی کے بعد جو دوسرے نمبر پہ پانی آیا وہ اس پانی سے لگ کے ناپاک ہو گیا. آئیے سمجھیں، وہ جب اس پانی سے لگ کے ناپاک ہو گیا تو پھر وہ میرے دوبارہ جب جسم سے ٹچ ہوا تو میرا جسم تو دوبارہ ناپاک ہو گیا. تو دریا میں تو جتنا پانی آ رہا ہے وہ پہلے والے پانی سے ٹچ ہو کے ہی لگے گا نا. تو یہ بات تو بنی نہیں، ابھی بھی گندا پانی تو لگا ہوا ہے جسم پہ. تو ایک ترکیب آئی کہ بھائی اس پانی کو دھوپ میں سکھاؤ، اس پانی کو دھوپ میں سکھاؤ. تو اب جو ہے نا اپنی تشریف کا رخ سورج کی طرف کر کے دھوپ میں سکھانے کے لیے بیٹھ گیا. کسی بچے کو شرارت سوجی، اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا اس کے. اب جب یہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بچہ آگے یہ اس کے پیچھے، بچے سے کہہ رہے اللہ کی قسم کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا بتا دے کہ یہ ڈھیلا پاک تھا یا ناپاک تھا، کیونکہ اگر یہ ناپاک تھا تو وہی پروسیس اب دوبارہ سے کرنا پڑے گا مجھے. بات یہ بن جاؤ گے، یہ ہو جائے گا تمہارا تھوڑے دنوں میں حشر. تو اپنے آپ کو مفید چیزوں میں لگائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں فروعی مسائل میں جو اختلاف ہیں، رفع الیدین. ایک صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ رفع الیدین پہ کسی انجینئر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو حنفی لوگ حدیث پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن مسعود سے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث یہ ضعیف ہے. انجینئر نے دعویٰ کیا یہ، اور اس نے کہا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے اور وہ مدلس راوی ہیں. تو میرا کھلا چیلنج ہے کہ ثابت کر کے دکھا دے کہ ان کی اپنے جس سے وہ نقل کر رہے ہیں اس سے ملاقات ثابت ہے، ثابت کر کے دکھا دے. وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے بیچارے کا. اب میرا خون پیا ہوا ہے لوگوں نے، حضرت اتنا بڑا چیلنج کر دیا. اس نے ترمذی کی رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو ضعیف کہہ دیا، کھلے عام چیلنج کر رہا ہے. حضرت اس کے چیلنج کا جواب دیں. میں نے اس سے کہا بھائی میں جواب دوں گا تو کوئی نیا چیلنج آ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس چیلنج کا اگر فرض کرو مان لیا وہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے رفع الیدین نہ کرنے کا مذہب ختم تھوڑی ہو جائے گا. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیث ذکر کی وہاں لکھا کہ وہ بہی یقول بعض اہل علم من اصحاب النبی، یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی وہاں لکھا وہ بہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. تو بھائی جب ایک بات ہو گیا کہ بہت سارے صحابہ نہیں کرتے تھے تو کوئی بھی حدیث نہ ہو تو بھی یہ صحابہ کا مذہب تو ہو گیا نا، سنت تو بن گیا نا. کیونکہ اہل علم صحابہ وہ یقیناً ایسا کام نہیں کریں گے جس کے بارے میں ان کو یقین ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جان بوجھ کر اس کو ترک کریں. تو امام ابو حنیفہ کی دلیل تو آ گئی نا آپ کے پاس. اب آپ یہ کہو کہ مجھے میرے مطلب کی دلیل دی جائے، یہ کہیں بھی دنیا کا اصول نہیں ہے کہ جس قسم کی دلیل کا آپ مطالبہ کرنے میں وہ قسم کی دلیل دوں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے آپ پر کیس کیا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے، آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں لیے. اس نے 4 گواہ پیش کر دیے، آپ کہہ رہے ہیں یہ والے گواہ نہیں، وہ غفار بھائی اور وسیم بھائی اگر گواہی دیں گے تو میں مانوں گا. تو عدالت سنے گی آپ کی بات؟ عدالت کہے گی بھائی کوئی بھی 2-4 گواہ پیش کر دیے تو بات ہو گئی. تو آپ نے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل اگر میں نے پیش کر دی ہے تو چاہے وہ آپ کی مطلب کی ہو یا نہ ہو تو دلیل تو ہو گئی نا، مسئلہ تو اختلافی ہو گیا نا. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، حالانکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پر، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پر حدیثیں زیادہ ہیں. اب آپ امام مالک کے پیچھے پڑ جاؤ کہ یار یہ کہاں سے ہم
کوئی جو ہے نا 10 حدیثیں پیش کرو کم از کم ہاتھ چھوڑنے پر. امام مالک کہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل مدینہ نہیں کرتے تھے رفع الیدین، سوری ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اہل مدینہ نے نبی کی آخری نماز دیکھی ہے. تو کہہ رہے میرے لیے اتنی دلیل کافی ہے امام مالک کے لیے. تو امام مالک کے خلاف آپ حجت پیش نہیں کر سکتے. کہیں گے بھائی میں اس کو دلیل مانتا ہوں. اب بھی آپ کہیں حدیث دکھاؤ، تو امام مالک اگر زندہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ تم مجھ سے اپنے مطلب کی دلیل مانگ رہے ہو. یہ تو نفس پرستی ہے، یہ فرقہ پرستی ہے.